اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بیٹا جی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عقیدہ۔ عقیدہ کہتے ہیں باندھنے کو، کس کو؟ باندھنے کو۔ بیٹا جی، اگر آپ دنیاوی کسی بھی چیز کی بات کرو نا تو اس کی کوئی بیس پروڈکٹ ہوتی ہے، بیس لائن ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، جس کے اوپر وہ پوری ایک آپ کہہ لو کہ وہ پورا ایک آئٹم یا وہ پوری ایک پروڈکٹ بیس کر رہی ہوتی ہے، کھڑی ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسے اگر آپ گھروں کی بات کرو تو گھر کے نیچے آپ سب سے پہلے بنیاد ڈالتے ہیں، تو کہتے ہیں اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو کیا ہوگا؟ گھر۔ اور اگر بنیاد کچی ہوگی تو گھر، وجہ، ریزن، شروع سے ہی وہ کیا ہے؟ کمزور ہے۔ شروع سے ہی وہ کیا ہے؟ کمزور ہے۔ ویئرز اگر ہم فزیکلی چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم ان ٹرمز آف فزکس اگر چیزوں کو ہم دیکھیں تو مجھے یہ بتائیں، ایک لوہا یا ایک جیسا یہ پائپ ہے چیئر کا، یہ جتنا تھک ہوگا اتنا مضبوط ہوگا یا جتنا تھن ہوگا اتنا مضبوط ہوگا؟ جتنا تھک ہوگا اتنی اس کی مضبوطی ہے۔ تو اب اس چیئر کی بنیاد اس لوہے کی تھکنس، اس پائپ کی تھکنس کے اوپر ایگزسٹ کرتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بنا کر بھیجا اور کچھ چیزیں اس کو سمجھا دی۔ وہ چیزیں جو سمجھائی گئی وہ ایک بنیاد ہے، وہ بنیاد کہلاتی ہے عقیدہ۔ اور عقیدہ یہ ہے کہ میں ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دے دی، میں نے اپنے آپ کو باندھ کر رکھنا ہے۔ عقیدے کا لفظی معنی ہے باندھ کر رکھنا۔ میں نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ باندھ کر رکھنا ہے۔ اگر میں ان کے ساتھ باندھ کر نہیں رکھوں گا تو میرا عقیدہ کمزور ہوتا جائے گا، اور میرا عقیدہ جیسے جیسے کمزور ہوتا جائے گا ویسے ویسے میرا ایمان کمزور ہوتا جائے گا، اور جیسے جیسے میرا ایمان کمزور ہوتا جائے گا میرا اسلام کمزور ہوتا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ اور عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے دو پہلو ہیں، لا نہیں، الہ معبود، عبادت کے لائق۔ ٹھیک ہے؟ there is no one rather than اللہ سبحانہ و تعالیٰ to worship، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ایسی ذات، کوئی بھی ایسی صفات، کوئی بھی ایسی ہستی موجود نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ تو لا نہیں، الہ اللہ یا عبادت کے لائق معبود، ٹھیک ہے، الا اللہ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود۔ یعنی کہ یہاں پہ ہمیں دو چیزیں سمجھنے کو ملی۔ اگر میں نے عبادت کرنی ہے تو عبادت کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ اللہ۔ اور اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے یہ سمپل سا معنی ہو گیا لا الہ الا اللہ کا، کہ I'm not supposed to bow in front of anyone except Allah subhanahu wa ta'ala. I'm not supposed to ask questions or ask demands except اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ میں نے کسی سے کوئی چیز مانگنی ہے تو وہ کون سی ذات ہے؟ اگر میں نے کسی کے آگے سجدہ ریز ہونا ہے وہ کون سی ذات ہے؟ اگر میں نے جسمانی عبادت کرنی ہے کس کی کرنی ہے؟ اگر میں نے روحانی عبادت کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ یعنی کہ میری عبادات چاہے وہ میرے جسم سے منسلک ہوں، چاہے وہ میرے مال سے منسلک ہوں، چاہے وہ میری روحانیت سے منسلک ہوں، میں نے کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے علاوہ جیسے ہی میں عبادت کا کنسپٹ کسی اور کے ساتھ منسلک کرتا ہوں تو میں یہ کلمہ طیبہ کا جو پہلا پورشن ہے نا اس سے کیا کر رہا ہوں؟ اپنے آپ کو نکال رہا ہوں، اس سے اپنے آپ کو ایگزٹ کر رہا ہوں۔ اور اس کلمے کا دوسرا پورشن ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد رسول اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ بھائی یہ بات تو یہاں تک مجھے سمجھ آ گئی کہ میں نے عبادت کرنی ہے تو اللہ کی، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی موجود نہیں، تو میں نے عبادت کیسے کرنی ہے؟ مجھے کون بتائے گا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے کون بتائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر ہم اس کو بیس لائن بنائیں اور اگر ہم اس کو ڈسکس کریں تو تمام احکامات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے، بتلائے، سمجھائے، ان پر عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا اسلام اور ایمان کہلاتا ہے. اور یہی ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں نے عبادت اس انداز میں کرنی ہے، چاہے وہ جسمانی عبادت ہو، چاہے وہ مالی عبادت ہو، چاہے وہ ظاہری عبادت ہو، چاہے وہ باطنی عبادت ہو، وہ ہم نے اس طریقے پہ کرنی ہے جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. فار ایگزامپل، اس کو اگر میں ایگزامپل کے طور پہ کوٹ کروں، فجر کی کتنی رکھتے ہیں؟ 4، 2 سنت 2 فرض. اب بالفرض لیٹ اس کنسیڈر کہ میں اپنے آپ کو بہت نیک بندہ سمجھتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی عبادت زیادہ کروں، اور میں فجر کی 2 فرض کے بجائے میں نیت کرتا ہوں، نیت کی نماز کی پڑھتا ہوں خاص واسطے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے 10 رکعت نماز فرض فجر کے میں خانہ کعبہ شریف. اللہ اکبر. اب میں یہ جو 10 رکعت نماز فرض پڑھوں گا، یہ قابل قبول ہے؟ کیوں؟ میں گناہ تو نہیں کر رہا، اللہ کے آگے سجدہ کر رہا ہوں، کسی اور کا تو سجدہ نہیں کر رہا. عبادت بھی اللہ کی کر رہا ہوں، صورتیں بھی اللہ کے قرآن کی پڑھ رہا ہوں، سبحان ربی الاعلیٰ کہوں گا، سبحان ربی العظیم کہوں گا، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہوں گا، ربنا ولک الحمد کہوں گا، درمیان میں الحمدللہ شریف پڑھوں گا، تشہد پڑھوں گا. سارے معاملات جو میں نے 2 رکعت میں کرنے ہیں وہی میں بڑھا چڑھا کر کتنے کر دوں گا. تو یہ قابل قبول کیوں نہیں ہے؟ بیکاز اللہ تبارک تعالیٰ کا 10 کا حکم نہیں ہے. اللہ نے 2 دس از کالڈ اوبیڈینسی. ہم نے اطاعت بھی کرنی ہے. قرآن پاک کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ٹھیک ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی کیا کرو؟ اطاعت کرو. اطاعت میننگ بائی دیٹ اوبیڈینسی. اور اوبیڈینسی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر صبح فجر کی 2 فرض بتائے ہیں تو میں نے 2 پڑھنے، 3. اگر ظہر کے 4 بتائیں تو میں 2 یا 6. اگر عصر کے 4 بتائیں تو میں 4 ہی پڑھوں گا، 5 یا 3. اور مغرب کے اگر 3 بتائیں تو میں 3 ہی فرض پڑھوں گا، اس سے کم زیادہ. دس از کالڈ اوبیڈینسی. دس از کالڈ اوبیڈینسی کہ بھائی میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا اوبیڈینٹ رہنا ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کو مد نظر رکھتے ہوئے.